اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کنٹینیویشن ہے ہماری جو ہم پڑھ رہے تھے نماز کے احکام۔ تو یہاں پر آج ہم جو چیز جو دیکھیں گے وہ ہے نماز کی فضیلت۔ انشاءاللہ اس کو آج ہم کریں گے۔ اور نماز کی فضیلت میں جو احادیث ہمیں پتہ چلتی ہیں، اس میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال، تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اچھا، اگلی اس کے بعد جو حدیث اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ ہی برہان ہوگا اور نہ ہی نجات، نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ تو اس کے بعد اور اگلی حدیث ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان ترک نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ پھر نیکسٹ والی میں ہے کہ حضرت عمر اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ، یعنی کہ اب آپ ان کو ایک ساتھ بھی بیڈ پہ نہیں سلا سکتے۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کے بیڈز آپ سیپریٹ کر دیں کہ کسی بچے کو دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں سونا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح اگلی میں ہے کہ اگلی حدیث میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہوئے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب سب ہلاک ہو گیا ہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے یہ حدیث۔ نیکسٹ حدیث ہماری جو ہے وہ حضرت سمرہ بن جندب سے ہے، خواب کی حیثیت میں رسول اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ خواب میں چیز دکھائی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں، نماز بغیر فرض نماز پڑھے سو جاتے ہیں، یا اس کو دوسری چیز اس کے بارے میں ہم نے کیا دیکھی تھی کہ ایک تو ہو گیا کہ فرض نماز ہی آپ نے مس کر دی، دوسری آپ نے قرآن جو تھا اس کو یاد کر کے بھلا دیا، تو اس کا ایسے تھا جیسے سر کچلا جا رہا تھا اس شخص کا۔ پھر اگلی اس میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور خود شعلہ آگ کا لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو اس اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ لاسٹ ہماری جو حدیث آج کے لیے جو ہوگی وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ سے ہی ہے یہ بھی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز
سنت کے مطابق درست ہوئی تو وہ بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے، اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ ختم ہوتا ہے آج کا سیشن۔ تو یہ جو لاسٹ ہم نے دیکھی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا تھوڑا سا دیکھ لیں کیا دیکھا ہے کہ اگر ہم اگر کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم جو نماز اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرض نمازوں میں سے کتنی نمازیں ایسی ہیں جو ہم فرض رکعتیں جو ہوتی ہیں کہ وہ پوری قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹھونگے مار مار کے پڑھی، جلدی جلدی پڑھی، جان چھڑائی، اس میں آپ کا خشوع ہی نہیں تھا، تو سم ٹائم وہ نماز ہماری قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جب وہ قبول ہی نہیں ہوگی تو وہ آپ کے وہاں پہ زیرو لگ جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفل عبادت ہے، کوئی نفل ایسے اس نے پڑھے ہوئے ہوں، تو اگر اس نے نفلی عبادت کی ہوگی تو پھر ان کو فرائض کی جگہ پہ کاؤنٹ ساتھ کر لیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کم سے کم لوگ جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم فرائض پہ تو اپنی توجہ دیں، فوکس کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نفل عبادت بھی کریں، کیونکہ یہی نفل ہے جو ہمارے کمی بیشی کو اس دن پورا کریں گے۔ تو اس کے تحت ہی ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔